استحقاق نہیں رکھتا لیکن ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ میں پھر بھی ہر ممبر پہ کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سرکار انیس اور سرکار دبیر یہ تو اتنے بڑے نام ہیں کہ ان کے بعد ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک ایسا فرق ہے انیس میں اور شوکت میں، دبیر میں اور شوکت میں، جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ انیس اور دبیر کو کربلا دکھائی گئی ہے۔ ہم نے کربلا پڑھ کے لکھی ہے، انہوں نے کربلا دیکھ کے لکھی۔ شوکت بھائی میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ کیا گیا میں نے کہا انہوں نے کربلا دیکھ کے لکھی ہے۔ جس منظر پہ چاہا ہے انیس نے، والی کربلا سے کہا ہے مجھے دکھائیں، اور وقار وہ منظر انیس کو دبیر کو دکھایا گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ انیس و دبیر کا مطالعہ کریں تو جو استعارے، جو لوازمات، جو حروف، الفاظ کا جو چناؤ اور پھر منظر نگاری کا جو حسن آپ کو وہاں ملے گا وہ اور کہیں نہیں ملے گا۔ بہرحال یہ مہربانی ان بچوں کی، یہ مجھے شاعر سمجھ لیتے ہیں، ورنہ میری جو بات ہے، شاعر بھی ہیں اس ملک میں، ذاکر بھی ہیں، میری بات جو ہے وہ بس اتنی ہے کہ میں غریب گھر کا بچہ ہوں، روٹی نہیں تھی، حسین نے کرم کر دیا۔ بس اس کے علاوہ میری ذاکری، میرا ہنر، میری شاعری کچھ بھی نہیں ہے۔ خاندانی سردار بھی ہیں ذاکری میں، خاندانی چودھری بھی ہیں، خاندانی ملک بھی ہیں، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بھی ہیں۔ میں کوئی خاندانی رئیس آدمی نہیں ہوں۔ میں نے پیٹ بھر کے روٹی کھائی اس دن ہے جس دن حسین کا لنگر ملا، اور مجھے اور منظور بھائی مجھے یہ سب کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میری زندگی میں اچھے کپڑے کا تصور ہی اس دن آیا ہے جس دن زہرا کے لال نے ملازم کر لیا۔ یہ الگ بات ہے محسن بھائی کہ لوگ نہ مانے اسد بیٹا، یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حسین اتنا کریم ہے کہ زہرا کے لال نے ہر علم والے گھر میں جھانک کے دیکھا ہے، اور جس گھر میں بھی حسین کو کوئی ایسا بچہ نظر آیا ہے جسے معاشرے نے روٹی نہیں دینی تھی، کریم کے بیٹے نے اسے اپنے پاس ملا۔ میں بحیثیت بانی مجالس، بانی اشرا، اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے دوستوں کا، سیدوں کا، غیر سیدوں کا، پورے پنجاب سیالکوٹ سے لے کے کم سے کم گجرانوالہ تک کے عزاداروں کا شکر گزار ہوں۔ شہ سوار صاحب کا، محسن کا، حسن، طاہر، پھر محسن، اصغر، مغل برادران، جری، کوئی بچہ رہ گیا ہو انتظامیہ میں سے مجھے معاف کر دے گا، سب بچوں کا شکر گزار ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں اشرا ہونا چاہیے، میں نے ان سے کہا کہ یار اتنا بڑا شہر ہے، یہاں ذکر حسین کیوں نہیں ہوتا؟ ان بچوں نے میری بات کی لاج رکھ لی، آج آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ ہم رہیں نہ رہیں یہ ذکر رہے گا۔ درود پڑھ دیں مل کے اللہ جی جی حکم کریں۔ میں تو جب تساں دسیا نا کہ میں غریب گھر دا، تو غریب گھر دا، میں مسکین گھر دا، 11 جون 29 جیٹھ میری مسکین دے کرما بعد اتنے سمجھ مدرسہ۔ اچھا سید محسن نے شاہی سمجھ اتھا پالی۔ اچھا 11 جون نے میری مسکین دے مدرسہ۔ مولا کا ممبر گواہ ہے، مجھے اپنی ڈائری یاد نہیں ہے لیکن میں باوضو ہوں، شب عاشور ہے، گنجائش ہوگی تو میں 100% پڑھوں گا۔ شاہ لبا، یہ سارے کے سارے بچے اس کاروان کا حصہ ہیں۔ ریاض بھائی آپ کا بہت شکریہ، مالک آپ کی اس ٹیم کی حفاظت فرمائے۔ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں۔ تھوڑا جا نیڑے نہیں آندے، شیر رکھنے والا بندہ پرے پہ جائے تو میں تو پھر بڑی تکلیف ہوئے گی۔ پنڈی تو ساڈے دوست نے شوکت منظور صاحب تے بڑا سونا شعر آکھدے نے،
تو جے آئی گئے ہو تو پھر سامنے آ جاؤ. غازی اس طرح دینا, غازی اس طرح دینا. شعور صبح ازل کو تھکاوٹ شکاوٹ تو کونی نا. اچھا ٹھیک ہے. شعور اے بچے جیون توڑے ایک کالے سشرے دے بانی نے. شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں. میریاں تھکاوٹاں لے جانی چاہیے نے اگلے مصرے تے میرا حق نہ بنے تے میں کدے ممبر تے منگی ہی نہیں. میں جنی دیر اپنے آپ نو آپ نہ کھانا شاوا پترا انی دیر میں ممبر تے پڑھیا ہی نہیں. جدو مینو اندروں میرے اندر ایک شوکت رضا ہے جدو وہ میں داد دینا نا پہ ٹھیک ہے پھر میں نہ شابہ بچے ان پڑھ دے. شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں. عمل کے حسن عمل کو حسین. کیا بات ہے. حیدری بیٹا آپ بڑوں کو بولنے دو بیٹا, ناراض نہیں ہونا میرا بچہ. ذرا وڈے ہم نعرے لان دے. تو وڈا ہوئی تے تو نعرے ماری ہیں. ہاتھ اچھے حیدری. جڑے باہر کھڑے ہو تھوڑی لڑائی ہے میرے نال تے بولو حیدری. شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں. میں تانا پہ مار دینے پہ پچھلے نہیں بولتے تیرے نال اگو تھوڑی مرضی. شعور صبح ازل کو چلو تھوڑی آواز میرے تک نہیں آتی, میری تھوڑی تک آ رہی ہے نا. ہاتھ سچ آیا کرو میں نے پتہ لگے تسی میرے نال ہو. شعور قرآن دی قسم ہے ذکر حسین ہے سر ترقی کھلوتا باوضوہاں دونوں عالمہ دے پاسے میرا ہاتھ ہے تھوڑے ہاتھ چاہیا. میں کو بڑا ذاکر نہیں ہو جاندہ. میں ناکھا نال پڑھے ہے پہ جب علی ولی اللہ پڑھنے والے ایک جگہ پہ بیٹھ کے عزادار اکٹھے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے علی کا نام لیتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں. عرش پہ جبرائیل فرشتوں کو جمع کر کہتا ہے جلدی آؤ زیارت کر لو. ایک ہی جگہ پہ اتنے حلالی اور کہیں نہیں ملے گے. سمجھا جی ہاتھ اچھے اچھے اچھے. علی حق علی 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 بارہ لے جی باجی جی باجی جی وہ شعور صبح ازل کو شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں. شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں. عمل کے حسن عمل کو. بہت شکریہ بیٹا صحیح مجھے دیکھنا ہے. عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں. حسین و منی پہ رک مت من الحسین بھی پڑھ. آئے ہائے 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 مرضی ہے جیڑا نہیں بولے اساں تے ٹولی جانا ہے آج. یا علی تو گھبرانا نہیں میری ذاکر نہ گل ہو گئی ہے. شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں. عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں. حسین و منی پہ روک مت من الحسین بھی پڑھ. رسول اپنے ہی کل کو حسین. آیا آیا بھائی ہاتھ اچھے حیدری. حسین و منی پہ روک مت من الحسین بھی پڑھ. حسین و منی پہ روک مت من الحسین بھی. یہ بار جڑے چہرے محسن شاہ جی کھڑے نے نا انہیں چو بہت سارے ہیں جنہوں نے میں جانتا میں انہوں نے میرے سننا ہوں دی ہے. انجنوں میں باہر آ جاؤں باروں بندے چپ کرن تے میں باہر آ کے پڑھن لگ جاؤں. حسین و منی پہ رک مت من الحسین بھی پڑھ. رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں. پتہ ہی کوئی نہیں اس بندے نو شیر کیڑی شہدہ نہ ہے جڑا بندہ چپ کر گیا نا. قرآن دی قسم ہے وہ پھر قرآن تے ہاتھ رکھا ہے بھئی شوکت نال نہیں بولنا. خدا کی ذات مہمہ ہے مہمہ. خدا کی ذات مہمہ ہے آسمانوں پر زمین پہ اس کے بھی حل کو حسین.
محسن شاہ مینوں بھول گئی کراچی قرآن دی قسم ہے ہاتھ اونچے حیدری جی وہ جی ایک صاحب جی وہ علی صبح کے ساتھ دل بالا علی مولا نعرہ حیدری خدا کی ذات مہمہ ہے آسمانوں پر خدا کی ذات مہمہ ہے آسمانوں پر زمین پہ اس کے بھی حلق ہو حسین کہتے ہیں جو ایک لمحے انکار ہے خدا کی بقا نہیں مانتا لا یبایو مثلی مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بات آنے والے یزید سے حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بات نمازی شرابی کی بات ہائے 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 نمازی شرابی کی بات کرے دین بے دین کی بات ہوئے 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 دین بے دین کی بات کرے یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھ دوں قرآن دی قسم ہے محسن شاہ تیرا پورا وزیر آباد اگلے سال دی اس رات تک بولتا رہے نا پورے سارے شوکت جملے دی قیمت ہی نہیں پوری ہوندی علی کے لانے کا یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھ دوں یہ کوئی میرا ہاتھ ہے حاضر ید اللہ ید محمد ید علی علی کا ہاتھ ہے نبی کا ہاتھ ہے خدا کا ہاتھ ہے انسان کے بچے بنو اللہ کا ہاتھ بندے کے ہاتھ پہ رکھ دوں ہائے 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 بولو بولو تیرے باہر کھڑے ہو بولو بولی پتر میرے نال مہربانی کری بولی میرے نال میرے نیڑے بیٹھا بندہ بولتا نہ ہوئے نا میں سمجھتا بندہ ہے اتھے ٹر گیا رند نہ ہوئی ناراض نہ ہوئی بندہ میری آنکھیں چھوڑے تھے نہ بولے اللہ کا ہاتھ پلید کے ہاتھ میں دے دے اس طرح کہیں آئے کاش بیٹا میری ممبر کی مجبوری نہ ہوتی علی کے لال نے کہا اللہ کا ہاتھ بندے کے ہاتھ پہ دے دوں نہیں تھا وہ اچھا مہربانی اللہ کا ہاتھ بندے کے ہاتھ پہ دے دوں یہ پاک ہاتھ نجس ہاتھ پہ رکھ دوں یہ پاک ہاتھ نجس ہاتھ پہ رکھ دوں حاضر ید اللہ ید محمد ید علی یہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ نبی کا ہاتھ ہے یہ علی کا ہاتھ یہی تو وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ نے کائنات خلق کی ہے یہ چلو جنہیں نہیں برداشت ہوا وہ رہنے دو جن کی برداشت میں ہے وہ تو مہربانی کرو جن کے عقیدے میں گنجائش ہے وہ تو بولو حیدری یہ تخلیق کائنات والا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھ دوں میں اپنا ہاتھ میں نے کہا مولا میں نے اس 42 سالہ ذاکری زندگی میں 32 سالہ ذاکری نہیں بیٹا بولنا نہیں نہ میں نے اس 32 سالہ کچھ پوچھنا ہے تو میں حاضر ہوں آپ چاہیں تو مجھ سے کھڑے ہو کبھی پوچھ سکتے میں روٹتا نہیں اس مسئلے میں نے کہا مولا میں نے اس 32 سالہ ذاکری زندگی میں دنیا کے 54-55 ملکوں میں پڑھا ہے میں نے کئی بندے دیکھے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں بڑی مزیدار لائف گزار رہے ہیں ہاتھ کٹ جاتا ہے مزدوری کرتے ہوئے ہاتھ کٹ جاتا ہے کوئی کام کرتے ہوئے ہاتھ کٹ جاتا ہے لیکن وہ لائف گزار رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں آپ نے یہ کیا کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا مجھے 9 دنوں میں کوئی تکلیف نہیں وزیر آباد میں پہلا دن پہلی بات ہے جس میں میں دکھی ہو رہا ہوں ان لوگوں پہ جو میرے سامنے بیٹھے اور نہیں بولے میں نے کہا مولا ہاتھ دے دیتے سر بچا لیتے آپ نے ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا فرمایا تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں ہاتھ دینا پڑتا سر جھکانا پڑتا سر دے رہا ہوں قاتل اٹھا کے نہ چلے تو مجھے حسین نہیں کہنا
دین آخری حلالی باروں لبیک یا حسین 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 حیدری جوندے رہو چلو اس بچے کا دل ہے میں آپ کی نظر کر چکا ہوں لیکن اس کا دل ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین اور لبیک کہہ کے رب کو پکارا کرے جہاں پروردگار کہتا ہے لبیک یا جی وہ میرا پتر مولا زبان تحصیل دیوی ذکریہ نصیب عمر جی وہ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں بولنا نہیں اصغر شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں جو ایک لمحہ انکار ہے خدا کی بقا میرا کافیہ نہ ضائع کرے آجے قرآن دی قسم مصرہ ایڈا وٹا ہے پہ میرا دل ہی نہیں میں زور نال پڑھا مصرہ چی بڑا زور ہے جو ایک لمحہ انکار ہے خدا کی بقا خدا قسم اسی پل کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی وہ حسن شاہ شکریہ یار تیرے انہا پتران دا شکریہ انہا ویران دا شکریہ اے جیون یار جو ایک لمحہ انکار ہے خدا کی بقا خدا قسم اسی پل کو حسین کہتے ہیں لو پاجی میں کافیہ پڑھوں ہاں تے دل دے امام باڑے جنہی ہو سکے میں امداد دیا جائے پتہ نہیں کیڑا بندہ بولے کیڑا نہ بولے خدا حبیب کی زلفوں سے عشق کرتا ہے خدا حبیب کی زلفوں سے عشق کرتا ہے کہ اس کی زلف کے بل کو حسین انوکار شاہ یار ہوتے بولو جنہوں نے شیر دا پتہ لگتا ہے بارہ لے حیدری حیلی خدا حبیب کی زلفوں سے عشق کرتا ہے کہ اس کی زلف کے بل کو زندگی دا کیڑا پتہ یار اے ویکھ لو میں ورکا پرت کے واپس کر لیا خدا حبیب کی زلفوں سے عشق کرتا ہے کہ اس کی زلف کے بل کو حسین کہتے ہیں اے میرا مولا دے ذکر دے ہتھے اس توتے قسمی کو نہیں میں شیر نہیں پڑھیا میں ورکا پرت کے پھر میرے دلوں آواز نکلی یار یہ شیر پہ کہندا ہے میں نو پڑھی جا آج وزیر آباد والے سننتے تل گئے نے ایک بل میں اور پڑھوں اللہ کہہ رہا ہے او فرشتو حسین ہی میرا اظہار کبریائی ہے میری جبین کے بل کو حسین کیا مسئلہ ہے حسین ہی میرا اظہار کبریائی ہے
میری جبین کے بل کو حسین کہتے ہیں طبیعت پریشان ہو جائے نا، گھبراہٹ ہونے لگے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، ممبر پہ پڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں. کسی کو تسلی کرنی ہو تو علم بھی ہے، قرآن بھی ہے، کتابیں بھی ہیں. مناظرہ کرو تو میں حاضر، مباہلہ کرو تو میں حاضر. علی کے لاڈلے بچپن میں مصطفیٰ ٹھہرے، حسن شبیہ ہے بدل کو حسین کہتے ہیں. نہیں یار قاسم ناراض نہ ہوئی، تیرے شہر والے پیچھے رہ گئے، میں آگے نکل گیا. وزیر آباد والے بابا جی آج پیچھے رہ گئے، میں آگے نکل گیا. ناراض نہ ہویا جے. میں کہ علی کے لاڈلے بچپن میں مصطفیٰ ٹھہرے، حسن شبیہ ہے بدل کو حسین کہتے ہیں، بدل کو حسین کہتے ہیں. اور اسد کوئی یزید بھی کہتا نہیں ہے خود کو یزید، کیوں؟ یزیدیت کی اجل کو حسین. حیدر 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 لاکھ نعرہ حیدر. کیا یزیدیت کی اجل کو. ضمیر یہ سارا ریکارڈ ہے نا تمہارے پاس؟ یہ جتنا اشرا میں نے پڑھا یہ سی ڈیز آپ کے پاس ہیں. بار سٹال آپ کا ہی ہے. چلیں اس سٹال پہ مجھے کچھ لوگوں نے آج فون کر کے پوچھا ہے سیڈیاں سٹال پہ اویل ہیں، ابھی مل جائیں گی. اشرے کی یہ سیڈیاں تیار ہیں، مل جائیں گی. باہر جو سٹال ہے یہ ضمیر بھائی ہے ہمارا، اس کے پاس ہے. آج لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے شوکت بھائی آپ کو ہوتا میں سیڈیاں کا کام تو نہیں کرتا، میں تو پڑھتا ہوں. بہرحال میں پوچھ دیتا تو ہاں. یزیدیت کی اجل کو حسین کہتے ہیں، وہ جس کی جڑ ہے زمین پر تو شاخ سدرہ میں. جی مرشد جی، جی حسن، جی محسن، جی تاری، جی وہ، جی جری، جی زندگیوں نے مغل، جی میرے پتر جی وہ. میں کہ وہ جس کی جڑ ہے زمین پر تو شاخ سدرہ میں، اسی درخت کے پھل کو حسین. راضی ریاضی راضی ریاضی. لفظوں کا خطابت کا ہنسی باب ہے شوکت. ارے لفظوں کا خطابت ارے نہیں بھائی نہیں، مولا سلامت. اور مولا کے مداحوں میں تو نیاب ہے شوکت. میری مجال غازی کی اطار تجھے سننے کا اثر ہے. مولا کے مداحوں میں جو اترا یہ اسد ہے، کل ایمانات کے قرآن نعرہ. جی وہ، جی وہ، اسی درخت کے پھل کو حسین کہتے ہیں. میں تو ایک دلچسپ گل دسنی ہے تو دے بعد میں نظم شروع کروں. اے جڑا ساڈا ذاکری دا ہے نا نظام، بانی ذاکر جڑا ہے نا، ذاکر جڑا ہے او دا بانی او دا ابا بھی ہوئے نا، انہوں مجلس سے معاف نہیں کرتا. تو ان میری گل سمجھ آئیے. میں کہ بانی ذاکر دا ابا بھی ہوئے نا، مجلس ہر دن چھٹی نہیں ملتی. میں محسن شاہ نو آکھیا ہے میرا گلا خراب ہے، انہیں آکھیا میں نہیں پتا شبیر کا حملہ پڑھنے. ہن کی پروگرام ہے پڑھیے. شیخ پورے سے ہمارے ایک بڑے کمال دوست ہیں جناب خادم حسین مزاری صاحب، شہید حسینیت سرکار قبلہ محسن نقوی شہید آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ کے وہ دوست ہیں. محسن صاحب قبلہ وہاں عشرہ پڑھتے رہے. محسن بہت بڑا نام ہے، محسن شاعری کا محسن ہے. شعر تو پڑھا جا رہا تھا، محسن صاحب سے پہلے بھی ممبروں پہ شاعر موجود تھے، لیکن نثر کر کے شعر پڑھنے کا رواج محسن صاحب نے وضع کیا ہے. محسن نقوی شہید سے پہلے ممبر پہ اس طرح جس طرح میں شعر پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھنے کا رواج نہیں تھا. جب تک دنیا میں شعر اس رنگ میں پڑھا جائے گا اس کا ثواب محسن شہید کی روح کو ملتا رہے گا. راستہ بنانا مشکل ہوتا ہے، بنے ہوئے راستے پہ چلنا مشکل نہیں ہوتا. محسن نقوی شہید نے سخنوری کا یہ راستہ ایجاد کیا ہے، ہم تو بنے بنائے راستے پہ چل پڑے ہیں. ہاں یہ انہی کو اس کا اجر ملتا رہے گا، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. محسن نقوی شہید کے بڑے قریبی دوست ہیں وہ خادم حسین مزاری صاحب، ہمارے بڑے بھائی جان ہیں. ایک دن وہ یہ کہنے لگے یار شوکت میں جب سے میں اسے سن رہا ہوں جو ذاکر اٹھتا ہے وہ مولا حسین کی شہادت پڑھتا ہے. نہیں پتر بولنا نہیں، او میرا بچہ نہ گل نہیں کرنی، تیری بڑی مہربانی. ہاں چلو کوئی نہیں خیر.
बेटा मेहरबानी करो ना पुत्र को अद्धा घंटा और पढ़न दियो जी वो नहीं कुछ नहीं आखना साढ़े को होर यूनिवर्सिटी भी तो कोई ना यही है ना ये इस जगह ते आके इन्होंने पता लगा भी हुसैन की है हुसैन क्यों है हाँ ये शौक तो नहीं आए मजबूरी तो आए ने शौक हो रहे मजबूरी हो रहे हाँ शौक तो मैच वेखीदा है ये मजले से हुसैन शौक नहीं साड़ी मजबूरी है साढ़े अंदर हुसैन है हाँ ते ओ पुत्र ना छेड़ना इनू मैं आ खा के लोगों थक गया भी दुनिया लियो थोड़ी मेरी इत्थे ही मुक जानी है मजलिस होवे ना होवे जाकरी होवे ना होवे जिक्र हुसैन होवे ना होवे आओ इत्थे ही मुका लेने बई किसे अलम वाले वेड़े ते चले चलते हैं वजीराबाद तो लैके सऊदी अरब तक जिस वेड़े ते जिहदी छत अलम होवे आओ तो बुआ खड़का के उस घर दे सब तो निक्के बच्चे नूं बुला लो बेटा होवे बेटी होवे शिया घर में अलम वाले घर में जिस बच्चे को अभी तक अपने बाप का नाम भी नहीं आता उसे भी अली का नाम आता है आए जी ओ वजीराबाद हाथ ऊंचे 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 हैदरी ये वकार मेयार है हमारा हाँ आपकी क्या बात है ये मेयार है हमारा गाजी इस्ताद ने मेरे बुजुर्ग तुसा ड्यूटियां करके हक अदा कर देता है शौकत रज़ा दा मुझे कह लगे यार जब भी किसी जाकर को सुनता हूँ वो इमाम हुसैन बादशाह के मसाइब पढ़ता है जंग नहीं की हुसैन ने मैंने कहा जी की है कह लगे की है तो कभी तो पढ़ो मैंने कहा जी ठीक है मैं जंग लिखता हूँ पाजी को 5-6 दिन गुजर गए मेरे तो शेर ना होया मैं घर चला गया मैंने अपनी अम्मा की कदम बोसी की और अम्मा से कहा अम्मा मुझे इमाम हुसैन का हमला लिखना है और शेर नहीं हो रहा हमारे घर के करीब बारगाह है जिसमें हम पले हैं बड़े हैं जिससे रोटी खाई है हमने बाबुल हवाइज नाम है उस बारगाह का मेरी अम्मा ने मुझे कहा भी वो एक बड़ा झाड़ू होता है वो ख़रीदो ख़रीद के वज़ू करो वज़ू करके इमाम बाड़े में झाड़ू दो झाड़ू देने के बाद अलम के नीचे जाके 2 रकात नमाज पढ़ो फिर शेर ना हो तो मुझे बताओ मैं ऊंची किताब मैंने झाड़ू लिया वो बड़ा झाड़ू जो होता है वो जो सड़कों पे खाकर वो फेर रहे होते वो बड़ा झाड़ू बनवाया ले वज़ू किया वज़ू करके बारगाह चला गया झाड़ू दिया फिर मुसल्ला बिछा लिया आलम तले और फिर नज़म शुरू हो गई और फिर उस शाम तक ये नज़म हो गई शब्बीर का हमला दिल है कि पढ़ूं आज मैं शब्बीर का हमला हाय 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 अच्छा मेरे ते बावें हैदरी मेरे ते बावें रिंज होवो बावें राजी होवो मैं कब्र तक उस बंदे ते नाराज रहांगा सीधी गल है जिन्हें मेरी गल ज़ाया कर दी मैनू ये नज़म अपनी जिन तो प्यारी है मैं कई बारी अपने घर वसीयत की है भाई ये नज़म मेरे कफन में मेरे साथ रख देना बस फरिश्तों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये कौन आ गया हाँ मैं कह रहा हूँ दिल है कि पढ़ूँ आज मैं शब्बीर का हमला बुत खानों पे तौहीद की तस्वीर का हमला जो बंदा आज रह गया वो रह गया जो आज रह गया वो रह गया दिल है कि पढ़ूं आज मैं शब्बीर का हमला बुत खानों पे तौहीद की तस्वीर का हमला कुफ्फार पे जब्बार की शमशीर का हमला हाँ बेटा मुश्किल है तो मैं नहीं पढ़ता हाँ जी मुश्किल तो नहीं लग रही कुफ्फार पे जब्बार की शमशीर का हमला शब्बीर का हमला है कि तकदीर का और जेड़े पीछे बह गए हो मैं तुहानू आख्या हाथ चाया करो मैंने पता लगे तुसी मेरे नाल हो हैदरी जीवो जीवो भाजी नस्लां जीवन तुहाडियां जी इस आखिरी हाथ नू मेरा सलाम है दिल है कि पढ़ूं आज मैं शब्बीर का तौहीद की तस्वीर का हमला कुफ्फार पे जब्बार की शमशीर का हमला शब्बीर का हमला है कि तकदीर का हमला तकदीर का हमला शौका साहब पिंडी जान तक शेर भूल गया ना मैं कलम दे टुकड़े कर दिया ये जंग लड़ी शाह ने कुछ इतने हुनर से मैदान में दाद आई है अब्बास के सर से और जड़े बार बुजुर्ग खलोते ने
او باہر جڑے بزرگ کھلوتے نے او بولن میرے نال علی علی بارو بارو حق 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 یہ جنگ آپ کی کیا بات ہے؟ یہ جنگ لڑی شاہ نے کچھ اتنے ہنر سے. کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ زندگی ٹائم ہے؟ جلدی تو نہیں؟ اچھا میں نے کہا ٹائم دیکھ رہے تو میں تھوڑا کر دیتا ہوں. یہ جنگ لڑی شاہ نے کچھ اتنے ہنر سے، میدان میں داد آئی ہے عباس کے سر سے. دو ساتھی رہ گئے حسین کے، ایک تلوار ایک راہوار، ایک ذوالفقار ایک مرتجز. علی کے لال نے سوچا میدان میں جانے سے پہلے ساتھیوں سے مشورہ کر لوں ان کا لڑنے پہ دل ہے یا نہیں. راہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی. اے جڑے پتر شاعری نال پیار کرتے ہو جنہوں نے شعر دا پتہ لگتا ہے تو ساں کافیے لکھنے نے. تجلی پہلا کافیہ میں پڑھے ہے، باقی ترائے کافیہ لب کے میرے نال ٹرنا ہے، ٹرنا نہیں نسنا ہے. جتنی تیزی سے میں گزروں اتنی تیزی سے چلنا ہے میرے ساتھ. راہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی، دل دل ہو پریشان تو حیران مجلی. یار کیا بات ہے، او یار کیا بات ہے. او دروازے تک حلالی حیدری. راہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی، تیرے ہاتھ دی خیر ہوئے ویر، اے تسبیح سلامت روے. راہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی، دل دل ہو پریشان تو حیران مجلی. بے بس ہو وہ جبریل سا افلاک محلی. یہ بھائی کو جلدی سے راستہ دو، اگر انہیں باہر جانا ہے تو جلدی کرو، راستہ دو بھائی سے. راہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی. تو یار ان راہ دینا، میری جوتی دے دینوں جاوے. راہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی، دل دل ہو پریشان تو حیران مجلی. راہوار سے مولا نے کہا دے وہ تجلی، دل دل ہو پریشان تو حیران مجلی. بے بس ہو وہ جبریل سا افلاک محلی، بس ہو تیری رفتار سے وحدت کو تسلی. بے بس ہو وہ جبریل سا. ایک مومن بیمار ہے، مولا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اسے شفائے کلی عطا فرمائے، آمین. بس ہو تیری رفتار سے وحدت کو تسلی تسلی. راہوار کے ماتھے پہ بوسہ دے کے علی کا لال فرماتا ہے راضی کیا اس وقت اگر تو نے فقیہ کو راضی کیا. اس وقت میں حسین وعدہ کرتا ہوں راضی کیا. اس وقت اگر تو نے فقیہ کو چومے گا جہاں حشر تلک تیری شبیہ کو. جی بابا جی بابا اے جڑے در تے حلالی کھڑے ہو، کیا بات ہے محسن شاہ. قرآن دی قسم ہی یہ کام ہے شاہ تو وڈی داد ہے. میں نہیں پتا کی ہو رہا ہے. میں غازی دی قسم میں ممبر پاکتے ہاں بندے سیال کوٹ میں نے پوچھی جاندے نے وزیر آباد کی پڑھ دے پے ہو، کی کر دے پے ہو. حیدری راضی کیا اس وقت اگر تو نے فقیہ کو چومے گا جہاں حشر تلک تیری شبیہ کو. سر اٹھایا راہوار نے، دی مرتجز نور سراپا نے یہ آواز. دی مرتجز نور سراپا نے یہ آواز، رفتار کے انجام سے ہوگا میرا آغاز. آپ کی کیا بات ہے بیٹا سائیں، آپ کی کیا بات ہے، ان بزرگوں کی کیا بات ہے، اس وزیر آباد کی کیا بات ہے، اس گجرہ والا سیال کوٹ کی کیا بات ہے. دی جی پترا جوانی نصیب ہوگی،
دی مرتجد کیڑا سونا بولے ہیں، میں بہت چنگا لگا ہے. دی مرتجد نور سراپا نے یہ آواز، رفتار کے انجام سے ہوگا میرا آغاز، خود موت کے بس میں نہیں پالے میری پرواز. آسگر شاباش و پترا دافشاہ سر چاہ خود موت کے بس میں نہیں پالے میری پرواز. میں بھی تیرے اعجاز سے ہوں صاحب اعجاز، میں بھی تیرے اعجاز سے ہوں. شاعری کی دنیا کا اتنا معتبر نام ہے استاد ریحان اعظمی. اور رکھ میرے سر پہ قرآن، یوں ہاتھ باندھ کے انچولی تیرے بھائی کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا شوکت میاں یہ کہاں بیٹھ کے لکھتے ہو؟ لے میں شعر پڑھوں گا. اس نے کہا میں بھی تیرے اعجاز سے ہوں صاحب اعجاز. اس نے کہا علی کلال اس راہ میں خود موت بھی 2 ہاتھ چلے گی. مجھے چھوڑو تلوار سے پوچھو کہ میرے ساتھ چلے گی. تو نعرہ پھر لائی پترا، نہ پھر نعرہ ہائے دری. ایک ماتمی کی 3 بیٹیاں ہیں، دعا کرو مالا اسے اولاد نرینہ آتا. رات کو اس نے اعلان ولایت علی کیا ہے. اکثر بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے، یہ جو محرم کے دن ہے نا ان راتوں میں ہی حر بنتے ہیں. ہاتھ اونچے حیدری. ہاں بھئی پیچھو کسے نعرہ مارے ہو، کدھر گیا؟ لائن آ رہا ہے ایک باری اٹھ لو. میں 8 دن تو ترسدہ بھی ہوں، میں پیچھو میں کو نعرہ لا سکتا ہے. حیدری بلکہ حیدری. اس راہ میں خود موت بھی 2 ہاتھ چلے گی. تلوار سے پوچھیں وہ میرے ساتھ چلے گی. علی کلال نے کہا اگر تلوار چلے تو، گھوڑے نے کہا لڑنے پہ اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے. کاہے کا انہیں بھائی جان شعر سمجھ آتا ہے. اس نے کہا لڑنے پہ اگر رمضان کے در سے تجھ کو یہ قلم ملا ہے، تجھ کو ثانی زہرا کی دعا ہے. نعرہ جی وہ انہوں نے کہا لڑنے پہ اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے. یہ کیا ہے؟ شاباش. اس کے حروف پتہ ہیں؟ عین لام میم علم. کل کے مجلس میں شوکت منظور صاحب کا بیٹا بے ہوش ہو گیا تھا، 3 گھنٹے ہاسپٹل ایمرجنسی میں رہا. مولا شفائے کلی عطا فرمائے. مالک اس بچے کو حسین کے بچوں کے صدقے نظر بد سے محفوظ رکھے. مولا زندگیاں دے ہمیں. شہباز حسین نے لکھا ہے اللہ اسے بھی عزت دے، اللہ اسے بھی، اور اس بچے کو مولا اس ذکر کے وسیلے سے زندگیوں میں اس کو اتر دیا. جیون جگ جیون. اس نے کہا لڑنے پہ اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے. یہ کیا ہے؟ علم. عین لام میم علم. ایک اور علم ہوتا ہے الف سے، الف لام میم علم. اس کا معنی کیا ہے؟ رنج، غم، ناراضی، دکھ، تکلیف، پریشانی. ٹھیک ہے نا؟ اب میں دونوں علم اکٹھے کرنے لگا ہوں. گھوڑے نے کہا لڑنے پہ اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے. یہ فتح مبین ہے کہ علم میں بھی علم ہے. راضی ہیں سید؟ راضی نہیں. لڑنے پہ اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے. یہ فتح مبین ہے کہ علم میں بھی علم ہے. اس نے کہا کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے. کیا کیجئے تو کریم اتنا ہے، بندے کو معاف کرنے پہ تلا ہوا ہے. کیا کیجئے اللہ نہ کرے کوئی نہ بولے تم بچے یہاں والے چپ کر کے بیٹھنا، مجھے باہر سے اس کی قیمت چاہیے. کیا کیجئے؟ قابو رکھنا اپنے آپ پہ. کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے، ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے.
علی 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 کوئی مسئلہ کیا کیجئے آخر او پتر نہ چھیڑنا یار کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے او پترا نہ چھیڑ ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے اور تو ایک جگہ بیٹھ جا وہاں بیٹھنا ہے یا اتھے بیٹھنا ہے اتھے بیٹھنا ہے تو آ جا میں بہ جانا ہاں بس ایک جگہ تے بہ جا کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے حضور بھائی شعر کہتے کہتے مجھے پورے 32 برس ہو گئے میں کم کی ملکہ کے روزے پہ 4 سال پڑھتا رہا میں جامع جعفریہ گجرانوالہ پڑھتا رہا میں نجف گیا میں شام گیا میں نے اردو عربی فارسی کوئی 14-14.5 لاکھ روپے کی کتابیں پڑھ ڈالی میں سوچ سوچ کے تھک جاتا تھا کہ یار یہ کیا ہے سارا سال گھوڑے پھرتے رہتے ہیں کسی بندے کو کوئی اعتراض نہیں گھوڑے نظر آتے ہیں صبح شام بازاروں میں گلیوں میں چوراہوں میں کوئی اعتراض نہیں ایک دن آتا ہے لوگ کہتے ہیں اتھوں کوڑا نہیں لنگن دینا یہاں سے گھوڑا نہ گزرے اتھوں کوڑا نہیں لنگن دینا میں بڑا سوچتا تھا یہ کیا ہے نظم کہی میں نے حسین کے گھوڑے نے مجھے جواب دیا اس نے کہا علی کلال جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر تلک میری شبی سے بھی ڈریں گے جگ جگ جیو غازی تو نوستان میری کی مجال ہے میری کی مجال ہے میں تو اٹھا پتہ ہے نا حیدری جیڑی منظور صاحب نے میں دعا دیتی ممبر تے میں اودے واسطے تو اٹھا مکروز غازی استان ہے جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر تلک میری شبی سے بھی ڈریں گے مطمئن ہوا حسین رہوار پہ تلوار کو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھا شمشیر سے مولا نے کہا چل مگر ایسے شمشیر سے مولا نے کہا چل مگر ایسے ہو خیبر و خندق میں بھی حل چل مگر ایسے ہو خیبر و خندق میں بھی حل چل مگر ایسے اس تھل میں رہے موت کی جل تھل مگر ایسے تھل جل تھل اس تھل میں رہے موت کی جل تھل مگر ایسے اس دشت میں ہو خون کی دل دل مگر ہوئے ہوئے دشت میں دل دل اور کوئی تو سنو یار کوئی تو لٹریچر سے بھی پیار کرنے والے بیٹھے ہوں گے ضمیر دشت میں دل دل فرماتے اس دشت میں ہو خون کی دل دل مگر ایسے تلوار کو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ کے علی کلال فرماتا تلوار مجھے پہچان تو جس پہ اتاری گئی میں اس کا ولی ہوں وہ صرف علی تھا میں حسین ابن ناظرین حیدری تو جس پہ اتار لبیک یا حسین 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 تو جس پہ اتاری گئی میں اس کا ولی ہوں وہ صرف علی تھا میں حسین ابن علی ہوں جست لی تلوار نے جنبش لی کروٹ لی اس نے کہا اگر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر
گر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے صنعت تضاد کا ایک مصرع پڑھنے لگا ہوں. گر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر سجدے میں گرے تیری عداوت کے یہ مندر. کافیہ 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 کافیہ. گر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک تھینک یو بیٹا. گر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر سجدے میں گرے تیری عداوت کے یہ مندر. ہے دشت بچھا دوں یا لاشوں کا سمندر. ہاں بھائی کیوں نہیں بولیا تو میں دس کی اوکھے میں تینوں آسان کر دیا. اس نے کہا گر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر سجدے میں گرے تیری عداوت کے یہ مندر. ہے دشت بچھا دوں یہاں لاشوں کا سمندر. کیا شیر سے لڑ پائیں گے یہ ذات کے بندر. اب محسن شاہ پورے وزیر آباد نو سلام ہے، تیرے پورے پنڈال نو سلام ہے. اتنی بار حکم کرو بھیا، اتنی باری حکم کرو. گر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر سجدے میں گرے تیری عداوت کے یہ مندر. سجدے میں گرے تیری عداوت. بھائی کچھ پوچھنا ہے تو میں حاضر ہوں. گر اپنی پہ آ جاؤں تو ایک جست کے اندر. بولو بیٹا. سجدے میں گرے تیری عداوت کے یہ مندر. کیا شیر سے لڑ پائیں گے یہ ذات کے بندر. کیا شیر سے لڑ پائیں گے یہ ذات کے بندر. اس نے کہا سرکار کے صدقے میں یہ بیچارے بنے ہیں. انہوں نے کہا ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو علی کا بیٹا میں علی کی تلوار، تو علی کا لال میں علی کی تیغ. ان حرامزادوں کو خبر ہی نہیں ہے سرکار کے صدقے میں یہ بیچارے بنے ہیں. ہم دونوں اتارے گئے یہ سارے بنے. انہوں نے کہا نہ تو پیدا ہوا نہ میں پیدا ہوئی، تو بھی عرش سے آیا میں. جیو سیاد پتہ نہیں کتھے ٹور گئی یہ گال. اساں تے سوچے ہی نہیں سی. قرآن دی قسم ہے ان تے سان پتہ ہی نہیں سی. یا علی یا علی مطمئن ہوا علی کلال. ختم. راضی رہنا بس. نتیجہ جی بیٹا. کس اشرے میں؟ شیخ پورا تو میں پڑھ لیا اشری موک گیا. پڑھتے رہنا صبح 9 تو 10 انشاءاللہ. سرکار کے صدقے میں یہ بیچارے بنے ہیں. ہم دونوں اتارے گئے یہ سارے بنے. خالتاف مطمئن ہویا نا حسین ساتھیاں تھے 10 لاکھ کی طرف دے کے علی کا لال فرماتا ہے چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں. شاباش شاباش شاباش. جگ جگ جیو جگ جگ جیو. فرماتے چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں. لے تو موت دے بازار تے نہ بولے ہیں تے اگلے سے تے کی کرے گا. فرماتے چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں. 10 لاکھ کو دیکھ کے حسین کہتا ہے 100 بار بنا کر تو میں 100 بار مٹا دوں. جملے پہ سارے کھڑے ہو کے داد دیں، کھڑے ہو کے داد دیں، کیونکہ آج تک ابھی نہیں سارے کھڑے سر نہیں. آج تک ہم نے آج تک آپ نے امام حسین کے اس طرح کے حملے سنے ہیں. اگر سنے ہیں تو نہ اٹھے، اگر نہیں سنا تو پھر اٹھ کے داد دیں تاکہ اس داد کا حق ادا ہو جائے. اٹھ کے حق علی 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 لاکھ نعرے حیدر. زندگیاں خدا کی قسم آج تک حملے سنے ہی نہیں. زندگیاں تسی جیو یار تو ہم تکلیف دیتی اور یہ معافی چاہنے.
معذرت ہاں تو تکلیف دیتی ہے میں نہیں قاسم نو آکھیا بس وہ دل انج ہو گیا سی ناراض نہ ہویا جی رنج نہ ہویا جی ناراض نہ ہویا جی بیٹھ جاؤ جو جگہ لبدی جاتے جتوں ہی تو اٹھے اتھے بہ جاؤ تہاڈی مہربانی یہ کسی مومن نے آ کے مجھے کہا ایک بچی بیمار ہے مولا اسے ذکر کے وسیلے سے شفا عطا فرمائے چاہوں تو یہاں موت کا بازار سجا دوں 100 بار بنا کر تمہیں 100 بار مٹا دوں خالق سے یہ مالک نے کہا اور میں کیا دوں خالق سے یہ مالک نے کہا خالق اللہ مالک حسین خالق سے یہ مالک نے کہا اور میں کیا دوں آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں مک گئی گل مک گئی نتیجہ راضی رہ جے نتیجہ آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں جاؤ کائنات کے سارے مولوی اکٹھے کر کے ان سے کہو حسین کے ماتمیوں کی جوتیوں کے نیچے لکھا ہوا ایک نام شوکت رضا شوکت وزیر آباد کے مرکز میں اعلان کر گیا ہے حسین نے اللہ سے کہا آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں معراج محمد کی ہے افلاک پہ جانا شبیر کی معراج ہے اللہ کو بلانا لو جی نتیجہ آخری 4-5 منٹ تسی جیوو مولا توڑی نوکریاں قبول فرمان غازی تو انہوں استہ دین بادشاہ حسین تو انہوں وسطہ رکھن 6 مصرے اور سنو تے میں گفتگو سمیٹاں دیکھی نہ کبھی چشم فلک نے یہ لڑائی دیکھی نہ کبھی چشم فلک نے یہ لڑائی جبریل نے مولا سے امان جان کی پائی انہوں نے کہا جی میں تو اوپر سے ذرا لکھنے کے لیے آیا ہوں میں تو صحافی ہوں اجازت ہو تو جنگ کے حالات نکرتے کھلو کے لکھ لوں جب میں نے کچھ نہ کروں دیکھی نہ کبھی چشم فلک نے یہ لڑائی جبریل نے مولا سے امان جان کی پائی بندوں کی کٹائی میں کہاں ہے یہ صفائی تسی تھکتے گئے ہو پر میرا محسن شاہ قصور تو نہیں نا میں نے نہیں سی آکھیا بے ہر جملے تے ایڈی داد دینی ہے تھک گئے ہو بندوں کی کٹائی میں فصل کی بات نہیں کر رہا بندوں کی کٹائی میں کہاں ہے یہ صفائی شاہ جی بندوں کی کٹائی میں کہاں ہے یہ صفائی سر کٹ گئے اجسام کو آواز نہ آئی اس تو اتے میں نے ہوں گئی نہیں غازی استاندیو نے بندوں کی کٹائی میں کہاں ہے یہ صفائی سر کٹ گئے اجسام کو آواز نہ آئی جنگل میں محمد کا مدینہ اتر آیا خود موت کے ماتھے پہ پسینہ جب خون سے شبیر نے بھر دی وہ اراضی شوکت صاحب یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ سارے کمینے جنگ کے آداب بھول کر اکٹھے ہو کر حملہ کرتے تھے ایک ہزار بھی ایک ہاشمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور جی میں زندگیوں میں تو اڈیاں جب بالکل آخری لمحوں میں ابن سعد نے کہا نا کہ اب بھی اگر بیعت کر لو اب بھی فرمایا اب کیا ہوا اب کیا ہوا ہے اس نے کہا اکیلے رہ گئے ہو تلوار سے لکیر کھینچی علی کے لال نے لکیر کھینچ کے فرماتا تجھے ناز ہے نا 9 لاکھ پہ 9 لاکھ میں سے کسی ایک کو کہتے یہ لکیر ادھر سے ادھر کر ایک بندہ 9 لاکھ میں سے اس لکیر سے ادھر آ جائے میں علی کا بیٹا ہی نہیں
بیٹا آپ کس کو بلا رہے ہو؟ میں بلا دیتا ہوں، بلاؤ، بتاؤ۔ نہیں ڈسٹرب ہو رہے ہو بیٹا، میں ناراض ہو کے نہیں پوچھ رہا، میں بھائی ہوں تمہارا۔ یہ کس کو بلا رہا ہے بھائی؟ کون سا بچہ ہے؟ چلے جاؤ بیٹا، مہربانی بیٹا، مولا عزت دے، مولا زندگیاں دے۔ ایک سیدزادہ پریشان ہے، مولا اس کی پریشانی دور سے۔ جب خون سے شبیر نے بھر دی وہ اراضی، جب خون سے شبیر نے بھر دی وہ اراضی، یاد آ گیا اسلام کو شبیر کا ماضی۔ جب خون سے شبیر نے بھر دی وہ اراضی، یاد آ گیا اسلام کو شبیر کا ماضی۔ بے ساختہ کہنے لگا محشر کا وہ قاضی، بے ساختہ کہنے لگا محشر کا وہ قاضی، شبیر میں راضی ہوں تو اب مجھ سے ہو راضی۔ ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ۔ نہیں، جب خون سے شبیر نے بھر دی وہ اراضی، یاد آ گیا اسلام کو شبیر کا ماضی، بے ساختہ کہنے لگا محشر کا وہ قاضی۔ نہیں میں منع کر رہا ہوں، پھر کر رہے ہو۔ یاد آ گیا اسلام کو شبیر کا ماضی، بے ساختہ کہنے لگا محشر کا وہ قاضی، شبیر میں راضی ہوں تو اب مجھ سے۔ بیٹا ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، بے ساختہ ہٹ جاؤ نا، ادھر آ جاؤ۔ بے ساختہ کہنے لگا محشر کا وہ کوئی بات نہیں، میرے اپنے بچے۔ بے ساختہ کہنے لگا محشر کا وہ قاضی، شبیر میں نہیں ہو پتر، منع جو کردہ پیا، شبیر میں راضی ہوں تو اب مجھ سے ہو راضی۔ وعدہ کیا اللہ نے حسین سے، فرمایا جب اور جہاں تک میرا اسلام رہے گا، وعدہ ہے کہ شبیر تیرا۔ واہ 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 واہ، پردے ہوں توڑے، پردے ہوں توڑے، جڑی آنکھیں چو آنسو آ گئے نے۔ او شابش قاسم، او اکبر دی امت تین تاثیر عطا فرما دے۔ اسد جی جیو میرے پتر، خالی نہ جاؤ اتھوں۔ کیا بات ہے، جب اور جہاں تک میرا اسلام رہے گا، وعدہ ہے کہ شبیر۔ کدے نہ رویں، دھیاں دا پردہ ہوگی۔ آخری رات ہے زہرا کے لال کی، اگرچہ شبیہ ذوالجلال کی برآمدگی ہے، لیکن میرا اپنا مزاج ہے، میں 10 محرم کے علاوہ غریب کی شہادت پڑھتا نہیں۔ کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا حصہ ہو جائے تاکہ شبیہ ذوالجلال کی برآمدگی بھی ہو جائے۔ میری مائیں، میری بہنیں، میں ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، کتنی مشکل ہے وہ رات جب ماں کو پتہ ہو کہ صبح میرا 18 سال کا مارا ہے۔ واہ 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 بھائی منظور جی، میں پتر دی زندگی ہوگی، نسلیں جیون تو اڈیاں۔ محسن شاہ کی کرم ہو گیا تیرے تے، گھر جا کے نا آج شکر دیا نمازاں تو سارے بچے پڑھے آج۔ یہ ایسا سوچی ہی نہیں سی بینج ہو جانا۔ تیری آنکھاں دی خیر ہوگی۔ اے ویکتے صحیح، جوان آدمی ایڈی تھوڑی داڑھی ہے تے ہنجو 1 منٹ تیار ہو گیا۔ وقار شاہ کنی دیر لگی آکھے چھان جان دیا، سید جو ہوئے ہوں پھر، ماتمی جو ہوئے ہوں پھر۔ جی پترہ، بڑی مشکل رات ہے آج اولاد بطول پہ۔ کائنات کی سب سے مشکل رات شیعوں کے نزدیک آج کی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، کل کی رات اس سے بھی مشکل ہے۔ آج زینب کو یہ خوف ہے کہ کل میرا حسین مارا جائے، اور کل اس وقت علی کی بیٹی زخمی بیٹھی ہے۔ بغیر چادر کے علی کی بیٹی کا بیٹھنا میں کہہ سکتا ہوں، تو سن سکتا ہے، تجھ سے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میری بہن چادر کے بغیر بیٹھی ہو۔ غازی کی بہن کجا، شرابیوں کا مجمع کجا، بے غیرتوں کا ہجوم کجا۔ آخری رات ہے پیاسوں کی، رو نہ رو تیری اپنی مرضی۔ رات کے کسی حصے میں تو 1 منٹ کے لیے چاہے سو ہی جائے گا نا۔ یہ میرا علموں کی طرف ہاتھ ہے، نہیں سوئی آج زینب،
نہیں سوئی آج سکینہ، نہیں سوئی آج رباب، نہیں سوئی آج یتیم کی اماں، نہیں سوئی آج علی کی بیٹیاں۔ منظور بھائی آنسو قبول ہو، نہیں سوئی آج 64 سیدادیاں۔ اللہ اکبر۔ او میرا جوان پتر، اللہ تجھے آنسو نصیب فرمائے۔ مختلف حصوں میں یہ رات آج کی تقسیم کی ہوئی ہے حسین نے۔ کچھ حصہ صحابہ کے پاس، کچھ حصہ بہنوں کے پاس، کچھ حصہ تلاوت قرآن اور یاد الہی میں۔ معاف کر دو محسن شاہ اگر تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بانی مجلس ہو، بانی عشرہ ہو، مجھے اگر معاف کر دو تو میں ایک جملہ، دروازہ کھول دینا، مجھے معاف کر دینا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ 110 خیمے ہیں، کربلا کا جنگل ہے۔ وقار شاہ کی مصائب پڑھی، لے میں مصائب پڑھوں گا، سید ہیں تو میں نے معاف کر دیں۔ 110 خیمے ہیں، آگے آگے حسین ہے، پیچھے پیچھے 4 سال کی بچی، پیاسی بچی، 3 دن کی بھوکی پیاسی ڈری ہوئی، ہائے سامنے باپ کا قاتل نظر آتا ہے، میں آگ چھوڑے آئے تو سہائے بھی نہیں کی تھی یار، وہ بہو امیر ہے، وہ بندہ جدہ ہاتھ ہی نہیں اٹھے آیا۔ کوئی 10,000 لوگ آ رہے ہیں، کبھی 20,000 لوگ آ رہے ہیں، کوئی لشکر آتا ہے تو اس کے پاس ننگی تلواریں ہیں، کوئی لشکر آتا ہے تو وہ تیروں سے بھرا ہوا ہے، کوئی لشکر آتا ہے تو وہ نیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ حسین ہے، پیچھے پیچھے سکینہ، آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے سکینہ، آگے آگے حسین۔ اسد میں ایک جملہ آکھوں پتر تے میری امانت ہے، میرا نام لے کے ممبر دے تو جملہ آکھنے۔ حسین ساری رات بیٹی سے کہتا رہا، یا نور عینی یا برد قلبی ہا وقت نوم یا بنیا، سکینہ سو جا میری بچی سو جا، سکینہ سو جا، او میری بچی سو جا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ 40 ہجری تھی، 18-19 رمضان کی درمیانی رات تھی، کوفہ شہر تھا، علی جیسے بادشاہ کی بیٹی سوئی ہوئی تھی۔ علی نے آدھی رات کو بیٹی کو جگا دیا، جگا کے کہا زینب جاگ، تیری یتیمی کی رات ہے، زینب میں نے تجھ سے کچھ ایسی باتیں کرنی ہیں جو میں تیرے بھائیوں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ زینب بازاروں میں یوں چلتے ہیں، درباروں میں یوں چلتے ہیں، شرابیوں میں یوں بولتے ہیں، بغیر چادر کے نہیں آتا تجھے ماتم، شب عاشورہ اور میں تیری منت کروں۔ زینب شرابیوں میں یوں چلتے ہیں، بازاروں میں یوں بولتے ہیں، رسیاں پہن کے یوں چلتے ہیں، بھائیوں کے بغیر یوں چلتے ہیں۔ آدھی رات کو سوئی ہوئی بیٹی کو جگا دیا علی نے، چاہے روٹھ جاؤ، وہ بندہ شیعہ ہی نہیں جس نے ہاتھ سینے پہ نہ مارا۔ علی کی بیٹی سو رہی تھی، بیٹی کی یتیمی کی رات تھی، علی نے سوئی ہوئی کو جگا دیا، حسین کی جاگ رہی تھی، اور حسین کہتا رہا سکینہ سو جا، سکینہ سو جا، سکینہ سو جا۔ اور وزیر آباد والوں، وقار شاہ، میں نے قم میں جا کے علماء سے پوچھا، وہ بھی امام کی بیٹی، وہ بھی امام کی بیٹی، وہ بھی پردیس میں، وہ بھی پردیس میں، اس کی بھی یتیمی، اس کی بھی یتیمی۔ علی نے جاگتی کو چھوٹی کو جگا دیا، حسین جاگتی سے کیوں کہتا رہا سو جا؟ علماء نے کہا فرق بڑا ہے، زینب امیر کی بیٹی ہے۔ او میں دھیاں دا پردہ قربان چکرا، او میں دھیاں، واہ سید واہ، وقار شاہ تیری آنکھاں دی خیر ہوئے، واہ سیدو واہ سیدو واہ۔ انہوں نے کہا فرق بڑا ہے، زینب امیر کی بیٹی ہے، سکینہ غریب کی بیٹی ہے۔ منظور بھائی میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، ممبر پہ کہہ رہا ہوں شب عاشورہ کسی بندے کی کوئی دعا کئی سال سے پوری نہ ہو رہی ہو، اس جملے پہ ہاتھ مار ماتم کے لیے، تو دعا مانگ، تیری دعا پوری نہ ہو میرا گریبان پکڑ۔ میں نے کہا جی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا زینب امیر کی بیٹی ہے، سکینہ غریب کی بیٹی ہے۔ علی کو پتا تھا اس کے 18 بھائی ہیں، یہ پھر کبھی سو جائے گی۔ حسین جانتا تھا آج سو گئی تو سو گئی، آج کے بعد کوئی تماچے مارے گا، کوئی تازیہ نے، جسے نہیں آتا ماتم وہ شب عاشور معافی مانگے زینب سے، جسے نہیں آتا ماتم وہ معذرت۔ ہائے حسین، ہائے حسین جی، حوصلہ حوصلہ میرا بزرگ، حوصلہ حوصلہ جی بیٹا، نہ بیٹا نہ، نہ بیٹا نہ، روکو اپنے ہاتھوں کو، غازی کا واسطہ میرا پتر، حوصلہ۔ ہائے حسین، ہائے حسین،
علماء نے کہا بڑا فرق ہے، زینب امیر کی بیٹی ہے، سکینہ غریب کی بیٹی ہے۔ علی کو پتا تھا آج نہ بھی سوئی تو اس کے 18 بھائی ہیں، پھر کبھی سو جائے گی۔ حسین جانتا تھا آج سو گئی تو سو گئی، آج کے بعد کوئی تماچے مارے گا، کوئی تازیانے مارے گا، کوئی اکیلے اونٹ پہ باندھے گا، کوئی گھوڑے کے ساتھ دوڑائے گا، کوئی کان سے گوشوارے کھینچے گا، کوئی دم جی پڑھ دوں؟ ہاں سید اجازت ہے پڑھ دوں؟ حسین کی اس بیٹی پہ کیا ظلم ہوا ہے؟ بھائی منظور آپ زندگی میں پہلی بار میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے ہو، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی، شب عاشور ہے، ایک جملہ میرے منہ پہ آ گیا ہے، مجھے نہیں پتا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، مجھے معاف کر دینا۔ یہ وہ سکینہ ہے، سجاد فرماتے ہیں جب شام کے بازار میں میں پہنچا ہوں، مسلمانوں نے میرے استقبال کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، مرد پتھر لے کے بازار میں آ گئے، عورتیں گرم پانی لے کے چھتوں پہ چلی گئی۔ سجاد فرماتے ہیں ایک ہی وقت میں مردوں نے مجھے پتھر مارے، عورتوں نے گرم پانی پھینکا۔ ضمیر سجاد کہتا ہے پتھروں کی اس بھیڑ میں اللہ جانے شمر نے میری بہن سے کیا سلوک کیا۔ پتھروں کی بارش رکی، سکینہ میرے پاس آئی، میرا دامن پکڑ کے کہا یا اخی کل شمر اللہ یضرب الصوت علی وجہی۔ سجاد اس شمر سے کہے میرے منہ پہ تماچے مارے، تازیانے نہ مارے۔ عابدیے روکو روکو اسے، روکو اسے۔ غازی کا واسطہ میری عثمان کو سنبھالو، غازی کا واسطہ میری بیٹیاں، ہاتھ پکڑ لو عثمان کا، ہاتھ پکڑ لو اس بیٹی کا، ہاتھ پکڑ لو۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ جی سید، جی سید، غازی دا واسطہ ہی، غازی دا واسطہ 4 یا 5 منٹ نہیں، میں نہیں پڑھتا آگے، ختم ہو گئی مجلس۔ 4 یا 5 منٹ سید، راضی رہی، غازی تیری رشتہ دے۔ محسن جی میری ماں، حوصلہ حوصلہ، او میری ماں، او میری بہن، او میری بیٹی، اللہ تیرے پردے سلامت رکھے۔ بے شک تو حسین کو رو رہی ہے، تجھے تسلی تو ہے نا، اتنا مجمع ہے، کوئی تیرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، کسی کا باپ بیٹھا ہوا ہے، کسی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ آ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ جب علی کی بیٹی شام کے بازار میں آئی ہے، اللہ جانے ناچنے والے کتنے تھے، اللہ جانے شراب پینے والے کتنے تھے، اللہ جانے زینب کو مارنے والے کتنے تھے۔ وقار شاہ میں اکھا نال پڑے ہے، 100,000 نفر بودند برائے تبلا، 1 لاکھ بندہ ڈھول بجا رہا تھا۔ درمیان میں کہہ رہی تھی او میں اکبر کی ماں ہوں، او میں محمد کی بیٹی ہوں، او مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو، او میں اگلے موڑ پہ۔ اے حسین، اے حسین، جلدی نہیں، 2 منٹ اور، 2 منٹ اور قابو رکھے جی، 2 منٹ اور۔ اگرچہ میں غریب کی پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، 10 محرم کوئی پڑھنی چاہیے، لیکن ایک ٹکڑا چونکہ ذوالجناح کی برآمدگی ہے۔ علی کی بیٹی تنہا رہ گئی، اکیلا رہ گیا حسین۔ میں 1000 شوکت قربان کر دوں ساگر صدیقی کے ایک شعر پہ۔ لے جاؤ اسے باہر، اٹھا کے لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ جاؤ لے جاؤ اسے باہر، ہوا میں لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانی پلا دو اس بچے کو، بیٹا اس بچے کو کوئی پانی پلا دو، پانی ہے تو لا دو اسے، ہے کہیں پانی کسی کے پاس؟ نہیں تو لے جاؤ اس بچے کو، اٹھو 2-3 بچے اسے پکڑ کے باہر لے جاؤ، باہر لے جاؤ، ہوا میں لے جاؤ، اٹھو اٹھو اٹھو، اٹھا کے لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کو پہلی بار تھوڑا ہوا ہے میری زندگی میں، لے جاؤ اسے، لے جاؤ۔ اللہ اسے سلامت رکھے، اللہ کرے اس کی ماں اس کے سر پہ سہرا باندھے، اللہ کرے اس کی بہن اس کا مہندی لگائے، اللہ کرے اس کی ماں اس کے سر پہ سہرا سجائے۔ اور یہ سن کے بے ہوش ہو گیا ہے، اور مقدر لیلا کا، اور مقدر سغرا کا، اور مقدر سکینہ کا، اور مقدر رباب کا، اور قسمت حسن کی بیوہ کی، اور نصیب قاسم کی ماں کا۔ کرتا ماتم، کرتا ماتم، کرتا ماتم۔ باہر لے جاؤ اس بچے کو، ہوا میں لے جاؤ جریشہ، اس بچے کو باہر لے جاؤ، باہر لٹا دو، پانی پلا دو۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔
यार ये इतने सारे बंदे इस मातमी को उठा के ले गए, दुआ करो कल जब अकबर जीन से गिरे हुसैन को भी कोई उठाने वाला मिल जाए। और दुआ करो यार कल 10 मुहर्रम है, कल जब अकबर को बर्छी लगे ज़हरा के लाल को भी कोई मिल जाए। और यार मंजूर भाई नाराज ना होना, एक बच्चा बेहोश हुआ है, 4 बंदे उठा के ले गए हैं। आप मेरे सर पे कुरान रख, वो नसीब है हुसैन का। पूछ रहा था किसी ने मेरे अकबर को देखा है? कोई तमाचा मारता था, कोई ताजियाना मारता था, कोई गरीब की जुल्फों में। हाय हुसैन जी, हौसला 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 हौसला। आखिरी सलाम करने के लिए आ गया गरीब बहन के दरवाजे पे। गिन के 2 मिनट आओ, मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई है, मैं हालत तुम्हारी देख रहा हूँ ना, ख़त्म। फिर मोहसिन शाह का ही फ़ोन आ जाता है, पाजी बंदे बेहोश हो गए ने, पाजी मसाहब थोड़ा पढ़िया करो, मुक गई मजलिस, बस शाह जी 2 मिनट और मैं पढ़ना है, रेंज ना हुई, राजी रह जाए, गाजी तो इस तरह दे। आखिरी सलाम करने गरीब आया बहन के दरवाजे पे। गरीब ने आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अली की बेटी ने कहा अम्मा फिजा, बड़े अरसे के बाद कोई सवाली मेरा दरवाज़ा पहचाना। वो बंदा लगता ही कुछ नहीं हुसैन का, जिसकी आय नहीं निकल सकी शब आशूरा। अली की बेटी ने कहा अम्मा फिजा, हौसला हौसला, संभाल अपने आप को, संभाल, बिठाओ इस बच्चे को, बिठा दो इस बच्चे को। अली की बेटी ने कहा अम्मा मेरे लिए, मेरे लिए जल्दी से ले आओ, जल्दी से ले आओ। अली की बेटी ने कहा अम्मा फिजा, बड़े अरसे के बाद कोई सवाली। अच्छा जी, कोई नूर की रिपोर्टर अदील की वालदा बीमार है, इस लम्हे का सदका, इन आंसुओं का सदका मौला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। अपने अपने बीमारों के लिए दुआएं मांगने के लिए भी हाथ उठा लो। और मेरा अल्लाह हुसैन की आखिरी रात का वास्ता, और मेरा अल्लाह अकबर की आखिरी रात का वास्ता, और मेरा अल्लाह अली की बेटियों के उजड़ने की रात है, और मेरा अल्लाह इस रात का वास्ता इनमें से कोई खाली ना जाए। और मेरी माँ हौसला, मोहसिन शाह जल्दी ना करी, जल्दी ना करी मोहसिन शाह, कुरान दा वास्ते ही मैं 2 मिनट और मसाहब पढ़न दी। अली की बेटी ने कहा अम्मा फिजा, बड़े अरसे के बाद कोई सवाली मेरा दरवाज़ा पहचान के आया। जब मैं मदीने में आबाद थी ना, उस दौर में सवाली यही आयत मेरे दर पे पढ़ा करते थे, माना मैं उजड़ गई हूँ तो मैं अली की बेटी। हाय शाबाश शाबाश, ये कासिम हक अदा किया तुमने जुमले का। अली की बेटी ने कहा माना मैं उजड़ गई हूँ तो मैं अली की बेटी। अम्मा जा, सवाली से कहा, अली की बेटी कहती है जो मांगेगा मैं दूंगी। रोती हुई फिजा गई, पीटती हुई वापस आई। कुरान दी कसम वजीराबाद वाले हो, तो गल ही नहीं समझ आई। पूछिए सैयद तू रसूल नगर मेरे से मुक गई सी ये जुमले थे। मैं क्या, फिजा रोती ही गई, मातम करती वापस आई। अली की बेटी ने कहा अम्मा क्या हुआ? फिजा ने कहा तूने कहा था ना सवाली जो मांगेगा मैं दूंगी। सवाली का नाम हुसैन है, सवाल का नाम मौत। हाय हाय, बहुत अमीर है यारो बंदा हुण वजीराबाद दा, जिहदे कोल हथ भी है तो उन्हें मातम नहीं कीता। यारो बहुत अमीर है, माफी मंगे हो बंदा, ज़हरा दे पुत्र तुझे साथ नहीं मारिया। फिजा ने कहा सवाली का नाम हुसैन है, सवाल का नाम मौत है। भाई तेरे दरवाजे पे मौत की इजाजत मांगने आया। ना भाई ना, जल्दी ना करी, गाजी दा वास्ते ये पुत्र उत्थे खलो जा, उत्थे खलो जा। सवाली का नाम हुसैन है, सवाल का नाम मौत है। हुसैन मौत की इजाजत मांगने आया है। अली की बेटी दरवाजे पे आ गई, हुसैन भैया अंदर क्यों नहीं आते? गरीब ने कहा ज़ैनब मुझे 1950 जख्म लगा हुआ है, जख्मों में जख्म है, कहीं नेज़े का जख्म है, कहीं तीरों का जख्म है, कहीं तलवारों का जख्म है। ज़ैनब मैं बस मौत की इजाज़त लेने आया, मैं बड़ा जख्मी हूँ, अंदर आऊँगा तो कोई ना कोई सैयदादी मर जाएगी। अली की बेटी ने कहा अंदर आ, मैं तेरे जख्म धो दूँ। हुसैन ने कहा ज़ैनब शर्मिंदा न कर, जख्म धोने के लिए पानी चाहिए, पानी होता मेरा अकबर प्यासा मारा जाता। पानी होता मेरा असगर प्यासा शहीद हो जाता।
علی کی بیٹی نے کہا حسین میں مانتی ہوں پانی چاہیے زخم دھونے کے لیے، تو حسین بن کے بتا میں کوئی اونو محمد کو روئی ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں میں پانی بچا کے رکھا ہوا ہے، میں بیٹوں کا نام لے کے روتی ہوں، جتنے آنسو نکلیں گے میں تیرے زخم سے۔ زہرا کے لال نے کہا نہیں زینب مجھے موت کی اجازت۔ خیمے میں داخل ہو گیا حسین، چاروں طرف علی کی بیٹیوں نے گھیرے میں لے لیا۔ قربان جاؤں علامہ اظہر حسن زیدی کے، زیدی صاحب نے کہا تھا غریب کا گھوڑا ایسے کھڑا تھا جیسے کسی رئیس کا جنازہ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، غریب کا راہوار ایسے کھڑا تھا، جلدی نہ کریں، جیسے کسی سردار کا جنازہ ہوتا ہے۔ کوئی کہہ رہی تھی واہ حجابہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ مدینہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ اکبرہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ عباسہ۔ تڑپ رہی تھی علی و بطول کی بیٹیاں، کوئی زخمی کا منہ چومتی تھی، کوئی زخمی کے ہاتھ چومتی تھی، کوئی زخمی کے پاؤں چومتی تھی۔ ایک مرتبہ غریب نے کہا اچھا زینب اللہ کے حوالے، علی کی بیٹی نے کہا اچھا حسین اگر جاتے ہو اللہ کے حوالے مجھے ماں کی ایک وصیت پوری کرنے دو۔ غریب نے کہا حکم کر۔ علی کی بیٹی نے کہا گردن جھکا۔ ماں نے کہا تھا جب حسین میدان جانے لگے میری طرف سے گردن پہ بوسہ ضرور دینا ہے۔ اور یار زینب نے حسین کی گردن کا، یہ بہنوں کو پتہ ہے جو ماتم کر رہی ہیں، بوسہ لیا۔ حسین نے کہا زینب تو نے اماں کی وصیت پوری کی ہے نا، میں بابا کی وصیت پوری کروں گا۔ سر جھکا۔ بابا نے کہا تھا جب آخری دفعہ زینب سے ملنا میری طرف سے سر کا بوسہ لینا، میری طرف سے میری بیٹی کو سر پہ پیار کرنا۔ بہن بھائیوں نے پیار کیا۔ حسین نے میدان جانے کی تیاری کی۔ آ گیا غریب کا مرتجز، آ گیا وفادار جانور۔ فنظر یمیناً و شمالاً، غریب نے پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، پھر آواز دی این العباس این الاکبر این القاسم، او یار کوئی مجھے سوار کراؤ، او یار میں اکیلا رہ گیا، او یار میں زخمی ہو گیا۔ اور جب میں سوار ہوتا تھا عباس رکاب پکڑتا تھا، اکبر شانے بڑھاتا تھا، قاسم پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتا تھا، اور یار میں اکیلا رہ گیا۔ نہ کر سکو ماتم تو معافی مانگ لینا حسین سے۔ حسین نے یہ آواز دی یا اچانک ایک مستور کا ہاتھ حسین کے گھوڑے کی باغ میں آیا۔ آواز آئی چڑھا۔ حسین نے کہا تو کون ہے؟ آواز آئی میں غازی کی بہن ہوں، او میں رقیہ، او میں عباس کی بہن۔ سنبھالو اس ماں کو، بٹھا دو اس مستور کو، میری ماں ہے، بٹھا دو اسے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ختم ہو گئی مجلس، ناراض نہ ہونا، گن کے 2 منٹ اور، میں نے پتہ ہے تواڈے کول ضبط نہیں ہو رہا، میں اس گل نوں من گیا تواڈے کول قابو نہیں ہو رہا، بس میں شبیہ برآمد کرانی ہے، ایک جملہ میں اور آکھنا ہے۔ حسین راہوار پہ سوار ہوئے، فرماتے چل مرتجز، گھوڑے نے پاؤں نہیں اٹھایا، پھر فرماتے ہیں چل مرتجز، راہوار نے پاؤں نہیں اٹھایا، تیسری مرتبہ غیظ میں آکے فرماتے ہیں مرتجز مشکل میں تو بھی چھوڑ گئے۔ مرتجز نے زمین پہ ٹکر ماری، زہرا کلال میں نے تیری ماں کی چادر میں جو کھائے ہوئے، اور زہرا کلال میں کیسے پاؤں اٹھاؤں، ذرا میرے پاؤں کی طرف تو دیکھ۔ اب جو غریب نے دیکھا 4 سال کی سکینہ چادر مرتجز کے سموں پہ رکھ کے کہہ رہی ہے نہ لے جا، اب تک جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ او میرا غریب بابا، او میرا مظلوم بابا، او میرا پیاسا بابا، او میرا حقو، روکو اسے، روکو، ہاتھ پکڑو اس کے، یار روک دو اسے، کہاں تو کھڑے ہوئے، روک دو اسے، مر جائے گا، روک دو اسے۔ او میرا غریب بابا، او میرا مظلوم بابا، او میرا اکبر کی موت کا مارا ہوا بابا، نہ لے جا۔ بیٹی سے فرماتے سکینہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں ہٹ جا۔ راہوار پہ سوار ہوا زہرا کلال، آ گیا میدان میں، جنگ شروع ہو گئی۔ پیاسے نے حملہ کیا، شام والے شام تک چلے گئے، کوفہ والوں کو کوفہ نظر آیا، یا اچانک 2 آوازیں آئیں حسین کو،
ایک اللہ کی آواز آئی میرے بندے میں راضی ہوں تو راضی ہو جا. ایک ماں کی آواز آئی حسین میری جھولی میں آ جا, حسین میری جھولی میں آ جا. زندگی میں پہلی بار وزیر آباد کہہ رہا ہوں, جو بندہ اس جملے پہ ماتم نہ کرے وہ مجلس کے بعد 2 رکعت پڑھ کے بطول سے معافی مانگے. اب جو حسین نے دیکھا گھوڑے کے ساتھ ساتھ حسین کی بوڑھی ماں ننگے سر ننگے پاؤں کربلا کے میدان میں, وہ بندہ معافی مانگے حسین سے تو اس جملے پہ ماتم بس ختم, بس ختم. حسین سے آخری جملہ, ننگے سر ننگے پاؤں, ننگے سر ننگے پاؤں. ماں گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی, ننگے سر ننگے پاؤں. آ گیا غریب کا گھوڑا, آ گیا موقع کا گواہ, آ گیا حسین کا مرتجز. ایک بار قریب لے آؤ, ایک بار راہوار کو قریب لے آؤ, ایک بار گھوڑے کو قریب لے آؤ, میرے قریب لاؤ, میرے قریب لاؤ. محسن شاہ, محسن شاہ راہوار کو آگے لے آؤ, راہوار کو آگے لے آؤ, حسین کے راہوار کو آگے لے آؤ. میں نے گھوڑے سے ایک بات کرنی ہے یار, مجھے راہوار سے ایک بات کرنے دو. یہ موقع کا گواہ ہے. اس سے سکینہ نے ایک سوال کیا تھا, بس میں وہ سوال کر کے جا رہا ہوں. جب راہوار آیا سکینہ نے پوچھا تھا مرتجز اور کسی نے میرے باپ کو پانی پلایا, ماتم مرتجز اور کسی نے اور میرے پیاسے بابا کو ماتم میں اس یا حسین 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 یا حسین.